السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایم ایچ ناولز یوٹیوب چینل۔ آئی ایم مسز حذیفہ اور آج ہم پڑھیں گے ناول آپ کی کشش بائی ایم ایچ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3، اور یہ ایپیسوڈ بھی لانگ ہونے والی ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیو ایپیسوڈز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مشی، اب 2 منٹ میں اگر تم نہ اٹھی تو میں نے مما کو بلا لینا ہے، حرم نے کمرہ سمیٹتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ارے میری معصوم آپی جان، آپ کو کیوں مما کو تنگ کرنا ہے؟ میں تو جب سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اٹھنے دیں، لیکن آپ میری سنیں جب نہ، کب سے مجھے اور سونے کا بھولے جا رہی ہیں۔ وہ اپنی نیند میں ڈوبی آواز میں سارا ملبہ حرم پر ڈالے واش روم میں گھس چکی تھی۔ پیچھے حرم اس کی باتوں پر ہنستے کچن کی طرف چل دی تھی۔ آپی، پراٹھا بنا دیا؟ وہ فریش ہو کے سیدھا کچن میں آئی تھی، جانتی تھی حرم اب تک اس کے لیے ناشتہ بنا چکی ہوگی۔ کبھی خود بھی اپنے ہاتھوں کو زحمت دے دیا کریں آپ۔ آسیہ بیگم نے پیچھے سے اس کا کان کھینچتے اس کی کلاس لی۔ ارے میں تو آپ ہی کو یہی کہہ رہی تھی، آپ نے کیوں بنا لیا؟ میں بنا لیتی، اب آپ نے زبردستی سکھا ہی دیا ہے تو میں بنا ہی لیتی۔ اچانک حملے پر لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا گیا تھا۔ زبردستی؟ آسیہ بیگم تو اس کی زبان کے جوہر دیکھتی پریشان کھڑی تھی۔ ارے کون زبردستی؟ کہاں ہے زبردستی؟ کس نے کہا ہے زبردستی؟ میں تو کہہ رہی ہوں میری امی نے اتنے پیار سے مجھے گھر کے سارے کام سکھائے ہیں، اس نے مزے سے کرسی پر بیٹھتے نوالا منہ میں ڈالتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ابھی آسیہ بیگم کوئی جواب دیتی کہ دروازے پر ہوتی دستک پر اپنا دوپٹہ درست کرتی اس جانب چل دی تھیں۔ ارے بیٹا اندر آؤ نا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی، ابھی پریشے گاڑی میں بیٹھی ہے، بس اس کو ہی شاپنگ پر لے کے جا رہا ہوں۔ آپ یہ مشال کو دے دیے گا، کل اس کو یہ نوٹس جمع کروانے ہیں۔ اچھا بیٹا، خیال سے جانا۔ جی آنٹی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ گیٹ بند کرتی سیدھا اس کے سر پر پہنچی تھی۔ مشی، وہ جو گیٹ سے آواز سن کے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گئی تھی، اپنے قریب سے چاشنی میں گھلی آواز سنتی پلٹی۔ یس باس، اس نے لاپرواہ انداز میں پوچھا۔ یہ آپ کے نوٹس جو کل آپ نے جمع کروانے ہیں، یہ پریشے کے پاس کیسے پہنچے؟ انہوں نے اپنا غصہ دباتے سوال داغا۔ وہ غلطی سے کل پریشے آپ ہی لے گئی تھیں مما۔ آپ مجھ معصوم، خوبصورت اور عقل مند لڑکی پر کتنا شک کرتی ہیں، اس نے پانی کا گھونٹ حلق میں اتارتے رونی صورت بنا کر کہا۔ اچھا نا، میں تو بس پوچھ رہی تھی بیٹا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا۔ انہوں نے اس کی معصوم شکل دیکھتے پیار سے کہا۔ بیگم، ناصر صاحب نے ڈرائنگ روم سے ہانک لگائی۔ جی؟ آسیہ بیگم جواب دیتے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ حرم نے نرم انداز میں جواب دیا۔ ہاں تو کیا یہ بتا دیتی کہ پریشے آپی نے میرے نوٹس اپنے پڑوسی کے بیٹے کو دھمکیاں دے کر بنوائے ہیں؟ کمر پر چپل پڑنی تھی آپی، وہ تو اب بھی پڑے گی۔ آواز پہ دونوں نے بیک وقت پیچھے دیکھا اور آسیہ بیگم کو دیکھ کر مشال نے یکدم ہی اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھینک یو فار بریک فاسٹ آپی۔ اور اس سے پہلے کوئی حملہ ہوتا، وہ حرم کو فلائنگ کس اچھالتی ناصر صاحب کی طرف بھاگی تھی۔ اب صرف وہی اس کی بننے والی درگت کو روک سکتے تھے۔ وہاب نے گاڑی پریشے کے فیورٹ مال کے آگے روکی تھی۔ ہائے شکریہ بھائی، اس نے گاڑی سے اترتے ہی اپنے پیارے بھائی کا شکریہ ادا کر ڈالا تھا۔ اچھا نا، چھوڑو، چلو جلدی تمہیں جو لینا ہے وہ لے لو، پھر ہم کھانا کھائیں گے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا رحم کر لینا اپنے بھائی پر، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ مال میں داخل ہوئے تھے۔ بھائی، اگر آپ کو کوئی بھی لڑکی پسند آئے آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے آپ کی اتنی تعریفیں کرنی ہے کہ لڑکی کے ابا نہ بھی مانے تو آپ کی شادی پکی ہے، اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں بہنا، اس نے ہنستے ہوئے اپنی جان سے عزیز بہن کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ فوڈ کورٹ کی طرف چلیں، میں ابھی آتی ہوں بس سامان لے کے۔ کیا مطلب، تمہیں شاپنگ نہیں کرنی؟ نہیں بھائی، بس مشی کے لیے ایک سوٹ لینا ہے، اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ اوکے برو۔ وہ اس کو جواب دیتے 3rd فلور پر چل دی تھی۔ میشی کی فیوریٹ برانڈ کی آؤٹ لیٹ 3rd فلور پر ہی تھی۔ وہ ہینگر ادھر ادھر کرتے ڈیزائن سلیکٹ کر رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے آتی جن جیسی آواز پر پلٹی تھی۔ وہ دیکھ، یہ ٹھیک رہے گا؟ بلال چا نے پیچھے کھڑے دانی سے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن دانی کے ساتھ اس پریوش کو پلٹتے دیکھ اس کی دنیا رکی تھی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھیں، مغرور ناک، باریک کٹاؤ دار لب جو فی الوقت لائٹ پنک کلر کے گلوز میں مقابل کو بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ جینز کے ساتھ پنک کلر کی کرتی پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، اپنے لمبے بالوں کو پونی میں قید کیے وہ بلال چا کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی، لیکن اس کی سرگوشی نما آواز سن کر اس کا دماغ بھی ساتھ میں دھڑک گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ واپس اپنے کام میں مصروف ہوتی اور سرگوشی کرنا نہ بھولی تھی، اور سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ مقابل آرام سے سن سکے۔ نہیں، یہ آپ نے مجھے کہا ہے؟ بلال چا نے حیرت میں ڈوبی آواز میں سوال کیا۔ جی آپ نے سنا نا، تو ظاہر ہے میں نے آپ کو ہی سنا ہے۔ وہ پریش احمد تھی جس نے چپ رہنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں، مجھے لگا آپ کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہے۔ اصل میں اب شکل سے بھی آپ سائیکو ہی لگتی ہیں نا۔ اس نے نہایت تمیز سے پریش احمد کی ہٹائی تھی۔ ایک سائیکو کو پوری دنیا سائیکو ہی لگتی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بھی مصنوعی اداسی سے جواب دیا تھا۔ تم نے مجھے سائیکو کہا؟ وہ ڈائریکٹ آپ سے تم تک پہنچا تھا۔ ہاں، پریشان بے نیازی سے جواب دیا گیا تھا۔ میں سائیکو تو تم پاگل، میں پاگل تو تم خود کیا ہو کالے بیل؟ جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ میں بیل تو تم چھپکلی، میں چھپکلی تو تم چمپینزی، میں چمپینزی تو تم بندریا۔ شٹ اپ یو ڈریکولا، یو شٹ اپ مس ڈائن، میں تمہیں گنجا کر دوں گی اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ بلال نے پوری بدتمیزی کی نمائش کرتے اس کو مزید تپایا تھا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ واقعی تپ گئی تھی۔ اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے اس نے اپنا جملہ میسنی ہنسی کے ساتھ دہرایا تھا، اور پریشا نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی سینڈل اتاری تھی اور مقابل کے سر پر جائی تھی۔ بلال جو اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، لہرا کر زمین بوس ہوا تھا، اور پریشا وہاں کھڑے تمام تماشائیوں کو ہکا بکا چھوڑ کے وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اب اس کا شاپنگ کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ دانی جو مزے سے ساری لڑائی انجوائے کر رہا تھا، اپنے دوست کو گرتے دیکھ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، اور بلال کو سر ہاتھ میں پکڑے دیکھ اس کے پاس جھکا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ تسلی سے سوال کیا گیا تھا۔ ارے نہیں جانی، بہت مزہ آ رہا ہے، بلال نے دانت پیستے جواب دیا تھا۔ ارے پھر تو شکر ہے، میں اربش کے لیے ڈریس پسند کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اپنی نئی گرل فرینڈ کے لیے ڈریس پسند کرنے اٹھا تھا۔ ابے احسان فراموش انسان، اٹھا مجھے ہاسپٹل لے کے چل، مجھے لگتا ہے وہ ناگن میرے دماغ کی نسیں توڑ چکی ہے۔ بلال نے ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ ابے نسیں نہیں ٹوٹتی، دانی اس کی ایکٹنگ سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے لے کے چل رہا ہے یا میں اربش کو کال کر کے تیری ساری پرانی گرل فرینڈز کے نمبر دوں؟ بلال نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں تو اٹھ نا میری جان، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، چلا جا، شاباش۔ اب وہ اسے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مال سے گاڑی تک اور گاڑی سے ہاسپٹل تک بلال کو لنگڑاتے دیکھ اب دانی کی بس ہوئی تھی، اور اس نے بلال کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے اسے تیکھے ستونوں سے گھورا تھا۔ بلال جو سارا وزن دانی پر ڈالے کھڑا تھا، لڑکھڑا کر سنبھلا۔ نہیں، مجھے ایک بات بتا، اس نے سینڈل تیرے سر پر ماری تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تو پہاڑ سے بھی نہیں گرا، تو یہ لنگڑا بن کر کس خوشی میں گھوم رہا ہے؟ وہ سب چھوڑ، ڈاکٹر کو پکڑ اور ابا کو بھی فون کر، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے اسے شاہ صاحب کا نمبر ڈائل کرتے موبائل پکڑایا۔ ابے میں کیا بولوں گا ان کو؟ اس نے
حیرانگی سے سوال کیا۔ وہی جو میرے ساتھ ہوا ہے، بلال نے کنجے اچکاتے جواب دیا۔ السلام علیکم انکل۔ جی میں دانی۔ انکل بلال کو پاگل پن کے دورے، میرا مطلب ہے بلال پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ فوراً آ جائیں۔ بلال کو اربش کو کال کرتے دیکھ اس نے جو منہ میں آیا وہ بول دیا تھا۔ کال کاٹ کے اس نے شاہ صاحب کو ایڈریس سینڈ کیا اور اب وہ دونوں کار میں بیٹھے ان کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ آئس کریم کھانے میں مصروف تھے۔ شاہ صاحب فوراً ہی وجدان کو لیے ہاسپٹل کی جانب چلے تھے۔ بی جان اور گل بیگم کو وجدان نے صرف ارجنٹ میٹنگ کا بولا تھا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے وجدان نے حیدر شاہ کو تسلی دیتے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ بھائی، پیچھے سے آتی آواز پر ان دونوں نے فوراً پیچھے دیکھا۔ بلال آ کے ڈائریکٹ حیدر شاہ کے سینے سے لگا تھا۔ وجدان شاہ تو بلال کو گھورنے میں مصروف تھا، جس پر جان لیوا تو دور کسی چونٹی کا بھی حملہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلیں بابا۔ وہ حیدر صاحب کا ہاتھ پکڑتے سیدھا ڈاکٹر کے کلینک میں گھسا تھا۔ وجدان اور دانی بھی نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ ارے آپ ٹھیک سے دیکھیں، یہاں ہول ہوگا، اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ڈاکٹر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے لیکن میں کہہ رہا ہوں نا سر، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے سینڈل یہاں ہی ماری تھی۔ وہ اپنے منہ سے سچ بتا چکا تھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے وجدان اور حیدر شاہ کی طرف دیکھا اور نہایت ادب سے وہاں سے نکلتے سیدھا گاڑی کی بیک سیٹ پر پہنچا تھا۔ حیدر صاحب اور وجدان شاہ بھی ڈاکٹر سے معذرت کرتے گاڑی کی طرف چل دیے۔ گاڑی تک پہنچتے دانی ساری بات ان دونوں کے گوش گزار چکا تھا اور حیدر صاحب سے سر پر ہاتھ رکھواتے وہ اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ حیدر شاہ کے بیٹھتے وجدان شاہ نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ بابا، بلال نے حلق تر کرتے پکارا۔ بات گھر چل کے ہوگی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوکا اور باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ ارے میں صحیح بتا رہی ہوں یار، جب وہ مسٹر سائیکو گرا تھا اس کی شکل دیکھنے والی تھی، میری تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ پریشا مال سے سیدھا حرم کے پاس چلی آئی تھی۔ پریشا اور حرم بچپن سے بیسٹ فرینڈز تھیں۔ انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بھی ایک ساتھ ہی کلیئر کیا تھا اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی دونوں BSc کر کے فارغ ہوئی تھیں۔ کہنے کو وہ حرم کی دوست تھی، لیکن مشال کی خوش اخلاقی کے باعث وہ اس کی بھی بہت اچھی دوست اور بہن تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ آسیہ بیگم کی تیسری بیٹی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ پریشا کی امی اس کے بچپن میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ ایسے میں اس کے والد احمد شاہ نے اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا اور اس کا بڑا بھائی وہاب احمد اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ پریشا اور حرم کی دوستی کی بدولت احمد صاحب اور ناصر صاحب کی بھی خوب دوستی ہو گئی تھی، اس لیے پریشا زیادہ تر خان ہاؤس میں ہی پائی جاتی تھی۔ لیکن ناصر صاحب کو اپنے ایک اور عزیز دوست کی تلاش تھی جو شاید جلد ختم ہونے والی تھی۔ آسیہ بیگم حرم اور مشال کے ساتھ ساتھ پریشا کو بھی مکمل کرداری سکھا چکی تھیں۔ ان کو بھی پریشا اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ ارے مما، آپ مجھے آواز لگا دیتی نا، حرم نے سامنے سے آتی آسیہ بیگم کو دیکھتے کہا، جو ٹرے میں مختلف لوازمات سجائے ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا برابر میں مسکان بیگم سے مل کے آتی ہوں، وہ کافی دنوں سے بلا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے مما۔ بابا کہاں ہیں؟ حرم نے سعادت مندی سے جواب دیتے ناصر صاحب کا پوچھا۔ وہ پارک گئے ہیں بیٹا، چلو اب تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ اس کو جواب دیتے وہاں سے نکل گئی تھیں اور پیچھے وہ تینوں پھر سے باتوں میں لگ گئی تھیں۔ ارے بلال، آپ ان دونوں کے ساتھ کیسے؟ گل بیگم نے سامنے سے آتے ان تینوں کو دیکھتے سوال کیا۔ بلال بغیر جواب دیے گل بیگم کے برابر میں صوفے پر ٹکا تھا۔ ارے شاہ صاحب، آپ اور وجدان تو میٹنگ میں گئے تھے، تو یہ بلال آپ کو کہاں مل گیا؟ گل بیگم نے اب کی بار شاہ صاحب سے سوال کیا۔ امی، ہمیں فون آیا تھا کہ آپ کے صاحبزادے بلال شاہ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی لڑکی نے
ان کے سر پر سینڈل مار کر ان پر جان لیوا حملہ کیا۔ وجدان شاہ نے اپنا غصہ اور قہقہہ ضبط کرتے گل بیگم کو تفصیل سے آگاہ کیا، اور اسی وقت گل بیگم اور بی جان نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ امی، میرے سچ میں درد ہو رہا تھا، بلال شاہ نے اپنی ماں کو ہنستے دیکھ خفگی سے کہا، اور اس کے اس انداز پر وہاں ان چاروں کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا تھا، اور بلال شاہ مکمل تپتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا تھا۔ ماں، ایک کپ کافی ملے گی؟ وجدان نے صوفے پر ہی آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھا تھا۔ ہاں جی، کیوں نہیں بیٹا۔ شاہ صاحب، آپ کے لیے بھی چائے لاؤں؟ گل بیگم نے اپنے مزاج خدا سے سوال کیا۔ نہیں بیگم، ابھی نہیں، میں ذرا پارک سے ہو آؤں۔ گل بیگم کو جواب دیتے وہ اٹھے۔ آسیہ بیگم، کل کچھ مہمان آئیں گے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اب سب سونے کی تیاری میں تھے۔ حرم اور مشال اپنے روم میں جا چکی تھیں جب ناظر صاحب نے آسیہ بیگم کو بتایا۔ کون مہمان خان صاحب؟ آسیہ بیگم نے سوال کیا۔ حیدر شاہ اپنی فیملی کے ساتھ، میں نے دعوت دی تھی۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور نام سننے کے بعد آسیہ بیگم کو آگے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گل بیگم، کل ایک دوست کے جانا ہے، دعوت آئی ہے۔ شاہ صاحب نے کمرے میں لیٹتے ہوئے آگاہ کیا۔ کون سے دوست کے جی؟ گل بیگم نے سوال کیا۔ آج پارک میں ناصر ملا تھا، انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، اور باقی کی کہانی گل بیگم کی گوش گزار کی۔ حرم بیٹا، میشی کو بھی بلا لو، آپ کے بابا نے ان کو 4 بجے کا بولا تھا۔ باقی تو سارا کام میری بچی نے کروا دیا، اس کو بولو بس ایک اور بار ڈسٹنگ کر دے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ گل بیگم نے چائے پیتے ہوئے حرم کو کہا۔ صبح جب حرم کو پتہ چلا تھا کہ حیدر انکل اور ان کی فیملی آ رہے ہیں تو اس نے جھٹ پٹ سے سارا کام کر ڈالا تھا، اور ویسے بھی آسیہ بیگم کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس نے ساری صفائی کرنے کے ساتھ ہی بریانی، وائٹ کڑھائی اور رس ملائی بنا لی تھی۔ میشی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے رشین سیلڈ اور کپ کیکس تیار کر لیے تھے، اور اب سب کے کپڑے پریس کرنے کے بعد وہ ریڈی ہونے گئی تھی۔ حرم بھی اب سارے کام سے نمٹ کر ریڈی ہونے جا رہی تھی جب آسیہ بیگم نے اس کو کہا۔ جی مما، وہ سعادت مندی سے جواب دیتے روم کی طرف چل دی، جہاں مشل گرے کلر کے 3 پیس سوٹ، جس پر نفیس سی کڑھائی ہوئی تھی، زیب تن کیے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، کانوں میں گول ایئر رنگز ڈالے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے گلوز لگانے میں مصروف تھی۔ ارے آپی، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حرم کو آتے دیکھ مشال نے جھٹ سوال کر ڈالا۔ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری، حرم نے اپنی جان سے پیاری بہن کو گلے لگاتے جواب دیا۔ ارے آپی، یہ حسن مجھے آپ سے ہی تو ملا ہے، آپ مجھ سے بڑی ہیں اور میں یہاں پر گئی ہوں، تو یعنی آپ بھی تو حسین ہوں گی نا، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا اب جاؤ، مما بلا رہی ہیں، وہ لوگ بھی بس آتے ہوں گے، تب تک میں ریڈی ہو جاؤں۔ اوکے باس۔ مشال فوراً آسیہ بیگم کی طرف نکلی تھی۔ حرم اپنے وارڈروب سے بلیک کلر کا سوٹ نکالتے فریش ہونے چل دی تھی۔ وہ بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک ہی جینز میں بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں بلیک واچ پہنے، سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کرے کسی بھی دل پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار تھا۔ اپنے اوپر برانڈڈ پرفیوم کی بارش کرتے وہ نیچے کی جانب چل دیا۔ وجدان، بلال اور وانیہ کا کمرہ اوپر فلور پر تھا، جبکہ بی جان اور حیدر شاہ کا کمرہ نیچے تھا، اور نیچے فلور پر گیسٹ رومز بھی تھے۔ بلال، اب اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہیں آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ حیدر صاحب نے تیسری بار آواز لگائی تھی، اور اب کی بار بلال شاہ ہاتھ میں ہیئر برش لیے نیچے آیا تھا۔ چلیں؟
پھولی سانسوں میں سوال داغا۔ مہربانی، حیدر شاہ نے غصے سے گھورتے کہا۔ وانی نہیں چل رہی؟ ان کے آگے جاتے ہی بلال نے گل بیگم سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے منع کر دیا، گل بیگم نے جواب دیا۔ جلدی! آواز کانوں میں پڑتے ہی بلال بھاگا تھا۔ ارے پریشا بھی آپ؟ میشی نے گیٹ کھولتے کہا۔ ہاں، لیکن تم اتنا سجی بھی ہو، اور حرم کہاں ہے؟ اس نے اندر آتے سوال کر ڈالے تھے۔ ارے بیٹا، میرے ایک دوست کی فیملی آ رہی ہے، بس اسی لیے، اور حرم روم میں ہے، آپ چلی جاؤ، ناصر صاحب نے شفقت سے جواب دیا، اور پریشے مشال کی پونی کھینچتے اوپر بھاگی تھی۔ مما! ابھی مشال باقی چیختی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ناصر صاحب نے بہت ہی خوش اخلاقی سے سب کو خوش آمدید کہا۔ آسیہ بیگم بی بی جان سے سر پر ہاتھ رکھواتی گل بیگم سے گلے لگی تھیں۔ السلام علیکم انکل۔ مشال کو اپنا اگنور کیے جانا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے خود ہی سلام داغا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ارے یہ مشی تو اتنی بڑی ہو گئی بھائی، چھوٹا سا دیکھا تھا اس کو۔ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے مشی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے بابا، ہمارا انٹروڈکشن بھی تو کروائیں۔ بلال اب مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بلال بیٹا، آپ فکر نہ کرو، میں آپ دونوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی باتوں کا آغاز کر چکے تھے۔ مشال تو وجدان اور بلال سے ایسے باتوں میں مصروف تھی جیسے سالوں سے وہ اسی دن کے انتظار میں تھی۔ آسیہ بیگم کے اشارے پر وہ سب کے لیے پانی لینے اٹھی تھی۔ آپی، مہمان آ گئے، مما نے پانی لانے کا بولا ہے۔ وہ ڈائریکٹ حرم کے پاس آئی تھی اور اب آنکھیں پٹپٹاتے اسے پانی لانے کا بول رہی تھی۔ مشی، تم لے جاؤ، ایک تو پہلے ہی تمہاری بہن تیار نہیں ہے ابھی تک۔ حرم کی بجائے پری نے جواب دیا، جو ہیئر ڈرائر سے حرم کے بال ڈرائی کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں، ایک کام کرو، تم مشی کے ساتھ لے جاؤ، یہ باقی بال میں خود ڈرائی کر لوں گی، حرم نے پری سے کہا۔ حرم پانی ہی تو ہے، پریشا نے حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں نا میری جان، تم اپنا وہ اسپیشل والا شربت بنا لو، حرم نے چٹکی بجاتے آئیڈیا دیا۔ اوکے، پری نے سمجھتے ہوئے حرم کے ہاتھ پر تالی بجائی، اور مشی کا ہاتھ پکڑتے نیچے کی جانب چل دی۔ فٹافٹ شربت بنا کے گلاسوں میں سرو کرتے وہ دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑتے ڈرائنگ روم کی جانب چل دیں۔ ایکسکیوز می، بلال کال سننے کے لیے باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں سب کو شربت سرو کرتے آسیہ بیگم کے پاس صوفے پر ٹک گئی تھیں۔ بھابی، یہ حرم ہے؟ گل بیگم نے سوال کیا۔ ارے نہیں بھابی، یہ حرم کی دوست اور ہماری تیسری بیٹی پریشا ہے، آسیہ بیگم سے پہلے ناصر صاحب نے جواب دیا، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور پری آپی، یہ ہیں میرے نئے اور بڑے بھائی وجدان شاہ۔ مشال نے جھٹ وجدان کا تعارف کرا ڈالا۔ ارے تمہارے ہوئے تو میرے بھی تو ہوئے نا، پریشا نے خوش اخلاقی سے کہا، اور وجدان دل سے مسکرا دیا تھا۔ بھائی، آپ کو انکل کو تھینکس کہنا چاہیے، ان کی وجہ سے آپ کو 3 اتنی پیاری بہنیں ملی ہیں۔ 3؟ وجدان نے مشال سے سوال کیا۔ ہاں، ایک میری معصوم آپی بھی تو ہیں۔ ارے ہاں، حرم کہاں ہے بھابی؟ مشال کے جواب پر گل بیگم نے آسیہ بیگم سے سوال کیا۔ ہاں، بس آتی ہی ہوگی، آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لیں، آ گئے بلال بھائی، مشال نے سامنے سے آتے بلال کو دیکھتے پریشا سے کہا۔ پریشا نے مڑ کر دیکھا، اور دونوں کو بیک وقت اپنی آنکھوں کی بینائی پر شبہ ہوا تھا۔ تم؟ دونوں نے بیک وقت حلق پھاڑا تھا، اور اپنے کان کے پاس چھت پھاڑ چیخ سنتے وجدان شاہ کے ہاتھ سے شربت چھلک کر اس کی شرٹ پر آیا تھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ناصر صاحب نے ناسمجھی سے سوال کیا۔
ارے اس چمگادڑ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں انکل، پریشا نے ایک ایک لفظ چباتے جواب دیا۔ بابا، یہ وہی چڑیل ہے جس نے آپ کے حسین، ذہین اور امیر بیٹے کے سر پر سینڈل ماری تھی، بلال نے ڈرامائی انداز میں حیدر شاہ کو بتایا۔ انکل، مطلب پاگل، اندھا اور غریب بیٹا، پریشا نے طنز کے تیر اچھالے تھے۔ میں نے حیدر صاحب سے بات کی ہے، بلال نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ میں نے بھی حیدر صاحب سے ہی بات کی ہے، فوراً جواب آیا تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، بلال نے کہا۔ بس اللہ انکل آنٹی کو ہمت دے، اظہار افسوس کیا گیا تھا۔ بلال، ابھی بلال نے جواب دینے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ حیدر صاحب کی دھمکی آمیز آواز پر اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ پری بیٹا، آپ ادھر میرے پاس آؤ۔ اور مشی، آپ بھائی کو شرٹ واش کروانے کے لیے واش روم دکھا دو، آسیہ بیگم نے کہا۔ اور مشی، جو لڑائی کو انجوائے کرنے میں مصروف تھی، وجدان کو لیے اپنی روم کی جانب چل دی۔ مشی، ابھی وہ وجدان کے ساتھ روم میں جانے ہی والی تھی کہ کچن سے آتی پری کی آواز پر رکی۔ بھائی آپ اندر چلے جائیں، میں آتی ہوں، وہ وجدان کو کہتے کچن کی طرف چل دی۔ وجدان شاہ اندر داخل ہوا تھا اور سامنے کا نظارہ دیکھتے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھی تھی۔ So this was the end of today's episode. Hope you guys like this. اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں، اور جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔